قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: هذا تعليم من الله تعالى لعباده المؤمنين آداب اللقاء وطريق الشجاعة عند مواجهة الأعداء. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تعلیم ہے اپنے عباد مومنین کے لیے، اور اس میں آداب اللقاء کے دشمن سے لقاء ہو، مقابلہ ہو تو کیا کرنا ہے، اور شجاعت اور بہادری اور دشمن کے سامنے جب آدمی جائے تو ثابت قدمی اور ثابت قلبی کا مظاہرہ کرنا ہے. اس لیے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا. ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن ابي اوفى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظر في بعض ايامه التي لقي فيها العدو حتى إذ مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. اب اس کے بعد مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم شریف میں یہ حدیث مبارک موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض ایام میں غزوے کے دوران میں آپ انتظار میں رہے، حتیٰ اذا مالت الشمس، جب سورج ڈھل گیا، جب سورج کے ڈھلنے میں یعنی دھوپ میں کچھ کمی آ گئی. قام فیہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا، فقال: یا ایھا الناس، کہ اے لوگوں، لا تتمنوا لقاء العدو، کہ دشمن کا لقاء کی تمنا نہ کرو کہ جی دشمن ملے اور نہیں، تمنا نہ کریں، کیونکہ تمنا کرنا جو ہے اس میں ایک قسم کا غرور بھی ہے، اور جنگ جو ہے وہ ہلاکت ہے، تو آدمی ہلاکت کی کیوں تمنا کرے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے حالات پیدا کر دیں جیسے بدر میں ہو گئے، تو اب ہم چاہے تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں تو پھر ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ پہ توکل ہو اور ثابت قدم ہو کہ کفر کے مقابلے پہ آدمی ڈٹ جائے. اور فرمایا: وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، اللہ سے تو ہر وقت عافیت مانگو، معافی مانگو. فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، اگر پھر دشمنوں سے مٹبھیڑ ہو جائے، فَاصْبِرُوا، پھر صبر کرو اور جم جاؤ. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، کہ گویا جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے میں ہے، تلواروں کے سائے میں ہے. کیونکہ جب آدمی جہاد کرتا ہے اور خالصاً اللہ کے لیے جہاد کرتا ہے تو لازمی بات ہے کہ دو حالتوں میں ایک حالت ہوگی، یا تو اللہ کامیاب فرما دیں گے، اب سالمن غانمن مال غنیمت بھی لیں گے اور غازی بھی بنیں گے اور ثواب بھی حاصل ہوگا اور گھر لوٹ آئیں گے. یا اگر اللہ تبارک و تعالی نے موت شہادت کا فیصلہ فرما دیا ہے تو پھر شہادت ایک ایسی موت ہے کہ جن کا اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ بھی نہ کہو، وہ تو زندہ ہے. اور اسی طرح شہادت ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ نے فرامین رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے روشنی میں اتنا جذبہ دے دیا تھا
کہ صحابہ کہتے تھے انی لاجد ریح الجنت من قبل احد، کہ مجھے تو جب احد کی طرف سے جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں، بس گویا ہم تو جا رہے ہیں شہید ہونے کے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب دشمن کے مقابلے پہ آدمی کو یہ یقین ہو جائے کہ میں ہر حال میں کامیاب ہوں، کہ مر جاؤں تو شہید ہوں اور زندہ رہوں تو غازی ہوں، تو پھر ایسی قوم کو کون شکست دے سکتا ہے؟ ایسی فوج کو کون ہرا سکتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ اسلام کا جذبہ، وہ اطاعت اللہ اور اطاعت رسول کا جذبہ، ثبات قلب و ثبات قدم اور صبر اور ذکر، یہ ساری نعمتیں جمع ہو جائیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایتیں اور رحمتیں آ جاتی ہیں۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ جنت جو ہے کوئی تلواروں کے سائے میں ہے۔ ثم قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وحازم الاحزاب اهزمهم انصرنا عليهم۔ اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ سے دعا کی کہ یار اے میرے اللہ، جو اتارنے والے ہیں کتاب یعنی قرآن کے، اور چلانے والے ہیں بادلوں کے، اور ہاتھ شکست دینے والے ہیں بڑی بڑی جماعتوں اور لشکروں کو، میرا اللہ میرے دشمنوں کو بھی شکست دے، اور انصرنا علیہم، اور ہماری مدد کر ان پر، ہمیں کامیاب فرما دے۔ تو ہر حال میں اللہ کی طرف لجوء ہے، اللہ کی طرف رجوع ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے دعائیں ہیں، اور یہی مومن کا ہتھیار ہے کہ سلاح المومن جو ہے الدعا، مومن کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ دعا ہے۔ اس لیے آپ کوئی بھی مشکل ہے، کوئی بھی مصیبت ہے، پریشانی ہے، اگر بس دعا میں لگ جائیں نا جی، اللہ سے مانگنے میں لگ جائیں، تو اللہ کبھی اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتے، اللہ کبھی اپنے بندے کو شرمسار نہیں فرماتے، اللہ کبھی اپنے بندوں کی فریاد کو خالی نہیں فرماتے، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرماتے۔ وقال عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، اللہ سے عافیت مانگا کرو۔ فإذا لقيتموهم فاثبتوا واذكروا الله وَإِن سَخَبُوا وَسَاهُوا فَعَلَيْكُمْ بِالصَّمْتِ۔ اس حدیث مبارک میں ایک تعلیم میں اضافہ ہے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ اگر دشمن شور کریں، سخب صاحب یہ ہوتا ہے یعنی سکیاں شور کرنا، تو تم پر لازم ہے کہ خاموش رہو، کیونکہ دشمن ہوتے ہیں نا، ہمارا بھی تو ایسے شور مچاتے ہیں۔ یہ مومن کی شان ہے، مومن کی شان یہ ہے کہ پھر وہ ثابت قدم ہے اور چپ ہے، اور یا پھر زبان پہ اللہ کا ذکر ہے۔ وقال الحافظ ابو القاسم الطبراني حدثنا ابراهيم بن هاشم البغوي قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا ثابت بن زيد رجل زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا قال إن الله يحب الصمت عند ثلاث عند تلاوة القرآن وعند الزحف وعند الجنازة۔ وفي الحديث الآخر المرفوع يقول الله تعالى إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو مناجز قرنه ولا يشغله ذلك الحال عن ذكري ودعائي واستعانتي۔ اب اس حدیث سے مبارک میں زید بن ارقم سے روایت ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرفوعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تین مقامات پہ خاموش رہنا، چپ رہنا بھی بڑا محبوب ہے، پسند ہے۔ عند تلاوت القرآن، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو بالکل خاموش ہو جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو محبوب ہیں ان تین مقامات پہ آدمی خاموش رہے، کہ جب تلاوت قرآن ہو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اور دوسرا فرمایا عند الزحف، جب دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو، لڑائی ہو، میدان جنگ میں ہوں تو دشمن شور کرتے ہیں، لیکن مومن کی صفت ہے کہ خاموش رہے، اللہ کی طرف توجہ۔ اور اس کے بعد فرمایا وَعِندَ الْجَنَازَةِ، جب کوئی جنازہ آ جائے، جنازے میں بھی خاموش رہیں،
کیونکہ آخر یہ ایک ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ موقع غم ہے، یہ موقع ہم ہے، اور یہ ایک بندے کا ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف جانا ہے، اور یہ موت کی منزل ہم سب کو پیش آنی ہے، اور قبر کی حاضری سب کو پیش آنی ہے۔ تو یہ ایسا مقام نہیں ہوتا کہ آدمی اس وقت ہنسے اور مذاق کرے، جیسے آج کل اللہ رحمت فرمائے رواج ہو گئے ہیں۔ لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں، 2 کلمے کہنے کے بعد پھر گپوں میں شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر شور اور صخب اور سیاح میں شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ اللہ کے ذکر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و شکر میں آدمی کو مشغول ہونا چاہیے۔ آدمی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اصولی بات ہے کہ خوشی کے وقت میں اظہار خوشی اچھا لگتا ہے، اور حزن کے وقت میں اظہار حزن اچھا لگتا ہے۔ اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ فریاد کریں اور روئیں اور اپنے چہروں پہ تھپڑ ماریں اور سر پہ مٹیاں ڈالیں۔ اسلام نے اس سے بھی منع فرمایا ہے کہ اگر کوئی ایسا غم کا موقع ہے تو بس صبر کریں۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اور اسی لیے میرے آقا کی محبوب خدا، محبوب خلائق سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو لوگ غم کے وقت میں اپنے چہروں پہ تھپڑ مارتے ہیں یا سیاہ کپڑے پہنتے ہیں، جی غم کا موقع ہے جی کپڑے تو سیاہ پہنو نا، ابھی موت ہے، موت پر کیا اور کپڑا پہننا ہے، یا اپنے سروں میں مٹیاں ڈالتے ہیں، بال کھولتے ہیں، حضور نے فرمایا من لبس السود وضرب الاخدود وشق الجیوب فلیس منا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اس کا گویا ہماری جماعت سے بھی تعلق نہیں، اتنی تحدید شدید ہے۔ لیکن اس کا معنی یہ بھی نہیں کہ آدمی وہاں کہے لگائے اور خوشیاں کرے اور اس کے بعد اظہار، ہمیں تو سمجھ نہیں آتے ہیں کہ کیسے کیسے رواج بن گئے ہیں، اور جو رواج جس ملک میں رائج ہو گیا ہے اس کو پھر سنت کا کوئی خیال نہیں رہتا۔ یعنی اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ تمام لوگوں کو اتباع کتاب و سنت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ملکوں میں عجیب رواج ہوتے ہیں، اور یہاں عجیب رواج ہیں کہ باقاعدہ کرسیاں بچھائیں گے اور جناب قہوہ اور چائے اور پتہ نہیں کیا کیا چلے گا، اور یہ پتہ نہیں کون سی تعزیت کا طریقہ ہے، اور یہ کس سنت میں ہے کہ آدمی موت پر آئے تو پہلے انتظام کرو جی اس کے بٹھانے کے لیے، اور پھر چائے کا اور پھر قہوے کا، اور پھر یہ ایک بائک رواج بن گیا۔ ابھی بھئی آدمی آتا ہے تو اظہار ہے سادگی کا کہ بیٹھ جائیں، دعا کریں کہ اللہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی مرنے والے کو جنت فردوس نصیب فرمائے۔ اور آپ ان کے لیے یعنی اصل میں تعزیت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ورثہ ہیں وہ اکیلا محسوس نہ کریں، وہ یہ سمجھیں کہ اتنے لوگ آ رہے ہیں ماشاءاللہ تو ہمارے بھائی تو ہیں نا زندہ، اگر ایک چلا گیا ہے تو اور تو ہمارے ساتھ ہیں نا، تو ایک حوصلہ ہوتا ہے، ان کو صبر کی تلقین ہوتی ہے۔ اور جب اتنے آدمی آگے دعا کرتے ہیں تو لازماً اللہ تبارک و تعالی رحمت بھی فرما دیتے۔ اسی طرح فرما دی وہ فی الحدیث الآخر المرفوع، ایک اور حدیث مرفوع مانا یعنی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ تبارک و تعالی، اللہ فرماتے ہیں ان عبدی کل عبدی الذی یذکرنی وهو مناجز قرنہ۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے، حدیث الہی ہے کہ ان عبدی کل عبدی، میرا بندہ خالص بندہ، کل عبدی کا معنی ہوتا ہے پورا پورا میرا ہو، جس میں کوئی کھوٹ ووٹ نہ ہو، میرا بندہ، اور صرف میرا بندہ جو ہے وہ تو وہ ہے کہ جب سینگ ٹکرائے ہوئے ہوں، مناجزن کرن ہو یعنی لڑائی ہے، این جیسے دیکھیں نا آپ جانور لڑتے ہیں تو کیسے سینگ ایک دوسرے کو مارتے ہیں، اس وقت بھی مجھے یاد کرے، یہ ہے میرا بندہ، یہ ہے میرا بندہ کہ اس وقت بھی اس کے دل میں اللہ کی یاد ہو۔ اسی لیے اقبال کہتا ہے نا کہ نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے، کہ وہ جو پھر محبت کی بات ہے نا، اللہ کا ذکر ہے، پھر وہ تلواروں کی جھنکار میں اور گولیوں کی بوچھاڑ میں اس وقت آدمی اپنے اللہ کو یاد کرے تو پھر مقام ہے۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں لا یشغلہ ذالک الحال، کیا مانا
یعنی جب وہ جنگ میں ہے، سر ٹکرا رہے ہیں، اس وقت بھی اس کو میرے ذکر سے کسی چیز نے غافل نہیں رکھا، اس وقت بھی میرا ذکر کر رہا ہے۔ حالانکہ تلوار چل رہی ہے تو مرنے کا وقت ہے، موت کا وقت ہے، زندگی بچ رہے گا، اس وقت بھی اسے میرا، یہ ہے صحیح معنی میں میرا بندہ۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ذکر کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، ذکر ہر وقت ہے، ہر گھڑی ہے، ہر آن ہے، اور وضو ہے، نہیں ہے، گاڑی ہے، سفر ہے، حضر ہے، بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، سوئے ہیں، بس اللہ کے جس کی زبان پہ اللہ کا ذکر آ جاتا ہے، اللہ اسے بڑے بڑے مصیبتوں سے بچا لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی، اس لیے ہم نے بعض صالحین میں اور بعض اولیاء اللہ میں اور بعض اللہ کے عباد صالحین میں یہ دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی بات بس کہیں گے بھائی اللہ کا ذکر شروع کر دو، بھائی اللہ کا ذکر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے ساتھی بس سب ذکر میں لگ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی رحمتیں آتی ہیں کہ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا اور بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، کلمہ شریف پڑھیں اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ العظیم پڑھیں، سب اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے فرمان پہ چلیں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی اطاعت میں لگ جائیں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، حیا ہے، شرم ہے، دعوت ہے، تب سب اللہ کا ذکر ہے۔ اس لیے آدمی کو ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ وقال سعید بن ابو عروبۃ قتادہ فی هذه الآیہ قال افترض اللہ ذکرہ عند اشغل ما یکون عند الضرب بالسیوف۔ حضرت قتادہ فرماتی ہیں اس آیت میں کہ دیکھو اس مقام پہ بھی اللہ نے اپنا ذکر لازم قرار دیا ہے، فرض کیا ہے کہ جو آدمی کا سب سے زیادہ مصروف ترین گھڑی ہے، مصروف ترین وقت ہے، اشغل ما یکون عند ضرب السیوف ہے کہ تلواریں چل رہی ہیں، اللہ فرمائے اب میرا ذکر کرو، اس حال میں بھی میرا ذکر کرو، اس حال میں بھی میری یاد ہو۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا عبد بن سلیمان قال حدثنا ابن المبارک عن ابن جریج عن عطاء قال وجب الانصات وذکر اللہ عند الضعف۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ نے دو چیزوں کا حکم دیا ہے کہ یا تو چپ رہو جنگ کے وقت میں یا پھر اللہ کے ذکر میں رہو، یعنی زبان پہ یا اللہ کا ذکر ہو یا پھر چپ۔ یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ گانے اور جناب موسیقیاں اور بینڈ باجے اور پتہ نہیں کیا کہ یہ سب کافروں کی رسمیں ہیں کہ جی جوان کو ذرا ان چیزوں سے خوشی ملتی ہے اور بہادری آتی۔ کیا بہادری آتی ہے؟ جو شیطانی کام ہے اس سے بھی کبھی بہادری آتی ہے؟ شیطانی امور سے تو ہمیشہ ذلت آئے گی، شکست آئے گی، ہزیمت آئے گی، اور اصل مدد جو ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے آتی ہے۔ اور جب آدمی اللہ کو ذکر کرتا ہے تو پھر اللہ یاد فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اور کہیں اللہ نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور کہیں اللہ نے فرمایا کہ جب حج سے واپس آتے ہو اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اس کے بعد فرمایا فَاذْكُرُوا، اللہ کا ذکر کرو کا ذکر آبائکم او اشد ذکرا، کہ کافر کھڑے ہوتے تھے نا میرا باپ ایسا، کیا جاہلیت کی باتیں ہیں، باپ دادے کے قصے کہانیاں سنا رہے ہو۔ اللہ کا ذکر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو۔ باپ اچھا تھا تو چلو اچھی بات ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ جاہلیت کی طرح صرف اپنے باپ دادے کا اظہار کرو۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ قلت یجہرون بالذکر قال نعم، حضرت عطا سے میں نے یہ بھی پوچھا کہ اس وقت وہ ذکر بالجہر کرتے تھے زور سے؟ انہوں نے کہا ہاں ذکر بالجہر کرتے تھے۔ اور یاد رکھو یہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر جو ہے یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ قال ايضا قال يونس عبد الله على قال انبانا ابن وهب قال اخبرني عبد الله ابن عباس ان يزيد ابن فضل كعب الاحبار قال ما من شيء احب الى الله تعالى من قراءة القرآن والذكر
ولولا ذلك ما امر الناس بالصلاة والقتال الا ترون انه امر الناس بالذکر عند القتال۔ حضرت کعب احبار فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ہے۔ کیا معنی؟ سب سے زیادہ محبوب کیا ہے کہ اللہ کے قرآن پڑھو، اللہ کے کتاب کی تلاوت کرو اور اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ قرآن جو ہے اس سے بڑا ذکر کیا ہوگا کہ یہ کلام اللہ ہے، اللہ کے ساتھ ہم کلام ہو کے بندہ بیٹھا ہے، اور اسی طرح اللہ کا ذکر جو ہے یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب چیزیں ہیں۔ اس لیے حضرت کعب بن احبار فرماتے تھے کہ اگر یہ چیزیں اللہ کو محبوب نہ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی حکم نہ کرتے قتال کا اور کبھی بھی حکم نہ کرتے نماز کا۔ تو نماز میں بھی تلاوت قرآن ہے، اور نماز میں بھی اللہ کا ذکر ہے، اور نماز میں بھی اللہ کی یاد ہے، اور پھر قتال میں اور جہاد میں بھی اللہ نے حکم دیا کہ میرا ذکر کرو۔ فرماتے ہیں فقال یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ کذا فی العصر قال الشاعر ذکرتک الخطا یقتل بینا وقد نحلت فینا المثقفة الصبر وقال انطرہ ولقد ذکرتک الرماح نواہل منی وبیض الہند تقطر من دمی۔ اب شاعر بھی کہتا ہے کہ دیکھو اپنے محبوب کو، ممدوح کو، کہ میں نے تم کو اس وقت یاد کیا ہے جب نیزے ہمارے درمیان میں چل رہے تھے، اور جب نیزوں نے ہمیں خون میں نہلا کے گندم گوں کر دیا تھا، اس وقت بھی ہمیں تیرا ذکر میں نے کیا۔ کہتا ہے وَلَقَدْ ذَكَرْتُكِ وَالرَّمَاحُ نَوَاحِلَ مِنِّي وَبِيضَ الْهِنْدِ تَقْطُرُ مِنْ دَمِي۔ میں نے اس وقت بھی ذکر کیا کہ جب ہمارے درمیان میں تیر اندازی ہو رہی تھی اور میرے سر کی رخسار کی چوٹی سے خون کے قطرے بہ رہے تھے، اس وقت بھی ہمیں تلواریں لگی ہوئی تھیں، زخم آئے ہوئے تھے، خون بہ رہا تھا، اس وقت بھی میں نے تمہیں یاد کیا تھا۔ تو یعنی محبت کا کمال دکھا رہا ہے۔ تو مومن کا محبت کا کمال یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ اسی لیے میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ جتنے اللہ کے اولیاء گزرے ہیں، او متقدمین میں متاخرین میں، ان سب نے یہ اسی پہ زور دیا کہ اللہ کا ذکر کرو، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو مرتبے بھی ہمیں اللہ نے دیے سارے اللہ کے ذکر سے ملے۔ یہ ساری چیز جو ہے اللہ کے ذکر سے ہے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور اسی طرح جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کلمتان خفیفتان علی اللسان، حضور پاک کی حدیث مبارک ہے کہ دو کلمے زبان پہ آسان ہیں، رحمان کو محبوب ہیں اور قیامت والے دن میزان میں بڑے بھاری ہیں۔ وہ کیا کلمے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ عرش کے خزانوں میں سے ہیں۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے مسلمانوں۔ یہ لوگ بھاگتے رہتے ہیں پیروں کے پاس، یہ وظیفہ بتاؤ، کوئی کچھ بتاتے ہیں، کوئی کچھ بتاتے ہیں، کوئی اللہ معاف کرے جناب کبھی موکلات اور کبھی پتہ نہیں کیا کیا شان سے کہو، اس سے بڑا کوئی وظیفہ ہے بنا؟ اس لیے انہی چیزوں کو لازم پکڑنا کہ قرآن میں ہر مشکل کا دیکھو نا ذکر۔ اب یونس علیہ السلام قید میں تھے تو کیا پڑھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب جناب دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال رہے ہیں، بی بی عائشہ پہ تہمت جیسے عظیم مصیبت آ رہی ہے، صحابہ کے خلاف ساری دنیا کی جماعتیں اکٹھی ہو گئی ہیں، لیکن زبان پہ کیا آیا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ سیدنا ایوب علیہ السلام پہ اتنی بڑی بیماری کا ابتلا آیا کہ شاہی ختم، بادشاہت چلی گئی، اولاد چلی گئی، آرام چلا گیا، سکھ چین چھن گیا، مریض ہو کے بیٹھ گئے،
لیکن پڑھا گیا تھا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. تو یہ سب قرآن میں مقام موجود ہیں. بس انہی سے دل لگا لو اور انہی سے لو لگا لو اور انہی کو اپنا ہر لحاظ سے اہم چیز جو ہے سمجھ لے. پھر دیکھیں کہ اللہ کی رحمتیں کیسے آتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے کیسے مشکلات سے اللہ پاک نکالتے ہیں اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت کے خزانوں سے. اور اسی طرح سب سے زیادہ استغفار، کیونکہ ہم گناہ گار ہیں اور ہم قدم قدم پہ خطا کار ہیں. ہماری آنکھیں بھی گناہ کرتی ہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں قدم اور سراپا گناہ ہیں ہم. تو اس کے لیے سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ استغفار. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک ایک مجلس میں 70 دفعہ استغفار فرماتے ہیں. یعنی آپ اندازہ کریں جو معصوم نبی ہے، حضور تو معصوم ہیں، پاک ہیں، گناہوں سے بھی پاک ہیں. تو مقصد کیا تھا کہ امت کو تعلیم ملے، امت کو تعلیم ملے. اچھا ہم لوگ یہ ہوتا ہے کہ چند دن وظیفے پڑھے نا جی قرآن شریف کے حدیث کے اور پیسے نہ ہونے کا. ہر مولوی نے بتایا تھا پیسے شیسے ملے نہیں. اللہ کے بندے یہ قرآن کے وظیفے پیسہ شیسا کچھ نہیں ہوتا. یہ تو ایک ہاتھ پاؤں کی میل ہے، مٹی ہے. پیسہ تو کافروں کے پاس ہوتا ہے، فاجروں کے پاس ہوتا ہے، نمرود کے پاس ہوتا ہے، قارون کے پاس ہوتا ہے، فرعون کے پاس ہوتا ہے، شداد کے پاس ہوتا ہے، ولید بن المغیرہ کے پاس ہوتا ہے. پیسہ تو بلال اور خباب اور صہیب کے پاس نہیں ہوتا. تم وظیفہ بھی پیسے کے لیے پڑھو تو بندہ کیا کرے آخر. ایک اصول یاد رکھو، اس کی ایک مثال سمجھو. مثلا آپ آگ جلاتے ہیں کہ کھانا پکائیں، تو آگ تو جلائی آپ نے کھانے کے لیے، لیکن آپ کو گرمی بھی حاصل ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ حالانکہ آگ آپ نے جلائی تھی کہ کھانا پکانا ہے ہم نے، لیکن کمرہ بھی گرم ہو رہا ہے، آپ کو گرمی بھی آ رہی ہے. تو اس کے باقی منافع جو ہیں وہ خود بخود آپ کو حاصل ہو رہے ہیں. اسی لیے ذکر تو کریں رب کے لیے، اللہ کے لیے خالص. اب اس کے جو فائدے ہیں وہ خود بخود مرتب ہو جائیں گے. یہ نہیں کہ بس کرو اسی لیے. لوگ تو بس یہی ہوتا ہے نا جی، بڑا پیر ہی وہی ہوتا ہے، کہتے ہیں جی وظیفہ بتاؤ بس پیسے ملے. اللہ کے بندے اور پیر اسی پیسوں کے لیے ہے تو پیسے والا پیر ہوا نا، اللہ والا یا دین والا پیر تو نہ ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین سے مرشد کا معنی ہوتا ہے اللہ کا رستہ دکھلائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ پہ لگائے، بے راہ رو کو راہ پہ لگائے، بے نماز کو نمازی بنائے، مشرک کو موحد بنائے، بدعتی کو سنت والا بنائے. یہ ہے مرشد. یہ تو مرشد نہیں ہوتا کہ جناب جو مرید آئے کہ میں نے 2 پیالے بھنگ کے پیے ہیں، 2-4 تم بھی پی لو یار، آرام سے بیٹھیں گے پیر مرید گپ شپ کریں گے. یہ تو دجال ہوتے ہیں. یہ مرید پیر شیر نہیں ہوتے. اللہ اکبر. بس یاد رکھ لو کہ جتنے وظیفے قرآن میں ہیں یا حدیث میں ہیں اور جتنی دعائیں قرآن میں ہیں یا حدیث میں ہیں، اس جیسا سونا آپ کو کہیں نہیں ملے گا، اس جیسا ہیرا آپ کو کہیں نہیں ملے گا. بس شرط یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان ہو اور وہ دعا پڑھیں آپ اسی لیے کہ بس میرا رب راضی ہو جائے. اور جب رب راضی ہو جائے تو پھر کمی ہے. دیکھو نا، ایک آدمی کفیل کے پاس کام کرتا ہے، ایک کمپنی میں کام کرتا ہے. اگر تمہارا جی ایم، تمہارا کفیل، تمہارا مالک، تمہارا سردار تم پہ خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، آپ کہتے ہیں پوچھے کوئی بھی کتنی تنخواہ ملتی ہے؟ چھوڑو جی تنخواہ کی کیا بات کرتی ہو، ہمارا ماشاء اللہ جناب وہ تو میرا مالک ایسا خوش ہے مجھے ضرورت ہی نہیں پڑتی مانگنے کی. اور کبھی جناب ہم نے تنخواہ کی بات ہی نہیں کی. اس نے گاڑی دی ہے، گھر دیا ہے، کوٹھی دی ہے، پیسہ دیا ہے، اور جناب جب میں کہتا ہی نہیں وہ دے دیتا. تو ایک بندے کے ساتھ تو تمہیں اتنا اطمینان ہو اور اللہ جب راضی ہو جائے تو پھر اطمینان نہیں ہے.
وجہ کیا ہے کہ ہم نے خدا کو چھوڑ کے دل بندوں میں اٹکا لیا ہے، اللہ کے راستے سے ہم ہٹ گئے۔ نام لینے کے لیے ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں، آج جناب عمرے پہ گئے تھے، آج نماز پڑھنے گئے تھے، آج ہم نے ماشاءاللہ جی کعبہ شریف میں گئے تھے۔ اصل ہمارا جو دل کا جوڑ ہے نا وہ نہیں رہا، اور جب تک دل کا جوڑ نہ بنے کام بنتا نہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جیسے کہ حضرت عمر نے ایک دفعہ حضور کو عرض کیا، نے کہا حضور کتنے کھڑے لوگ ہیں، اس نے کہا سرکار مجھے آپ ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہیں لیکن اپنی جان سے نہیں، اپنی جان کے، حالانکہ مانا یہ نہیں تھا نعوذ باللہ کمی تھی، مانا حضرت عمر کی سوچ یہ تھی کہ بھی آدمی کو جب اپنی جان کی پڑتی ہے تو پہلے اس کا فکر کرتا ہے، یہ ایک نیچر ہے، فطرت ہے، آدمی کو اولاد سے بہت بڑی محبت ہے، لیکن جب اپنی جان ہلاکت میں پڑ جائے تو وہ پھر کہتے ہیں بچے بھی بھول جاتے ہیں۔ وہ مثال مشہور ہے نا کہ لومڑی کے پاؤں جلنے لگے تو بچے پاؤں نیچے دے دیے، کہ جب اپنے پاؤں جلنے لگے، جب اپنی جان نکلنے لگے تو پھر آدمی قربانی بچوں کی بھی دینے کے لیے تیار۔ اس لیے حضور نے فرمایا نہ عمر ابھی دیر ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر حضرت عمر نے غور کیا، بات سمجھ آئی، اور کچھ صحبت رسول ہے، حضور بھی تو ساتھ جا رہے ہیں نا، تو وہ نبی کی جب صحبت میں بیٹھتے تھے سبحان اللہ، تو اس پر حضرت عمر نے کہا حضور اس وقت جو ہے نا میری کیفیت یہ ہوگی ہے کہ آپ مجھے اولاد سے، گھر سے، ماں باپ سے، ساری دنیا سے، اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ حضرت نے فرمایا الآن، اب آئے ہو مقام پہ، یہ ہے مقام ایمان، کہ اللہ کا نبی جو ہے تمام آل سے، اولاد سے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ حدیث میں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ایماندار نہیں کہلاؤ گے، نہ بن سکتے ہو جب تک میں تمہارے والد، والدین، اولاد، ساری کائنات سے زیادہ محبوب ہے۔ کیا مانا زیادہ محبوب؟ کہ ساری کائنات ایک بات کہتی ہے لیکن فرمان رسول ایک طرح، صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور یہی وجہ ہے، شکر کرو کہ اللہ نے ہر مسلمان کو کلمے پڑھنے کے بعد اپنی رحمت سے حضور کی محبت ایک ایسی دل میں ڈال دی ہے کہ آپ دیکھیں نا جی، آپ کا ایک بیٹا ہو، بڑھاپے کی اولاد ہو، آپ کی جان اس میں اٹکی ہوئی ہو، لیکن اگر حضور کے شان میں گستاخی کرے تو آپ ایسے تھپڑ ماریں گے کہ چہرہ لال کر دیں کہ میرے محبوب کی شان میں گستاخی، اس کے ہاتھ سے قرآن گرے، اٹھ کر تھپڑ مارنا کہ بیچارے نے خود نہیں گرایا ہے، اتفاق گر گیا، قرآن کو گرا دیا۔ کیا مانا ہے کہ اس وقت اللہ رسول کی محبت غالب ہو جاتی ہے، اولاد بھول جاتی ہے۔ تو اسی لیے الحمدللہ ہمارا ایمان بچ جاتا ہے کہ بھی چلو صف میں آ گئے ہیں تو اللہ کا قرآن اور فرمان رسول عربی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ تو جتنے قرآن میں ذکر ہیں، جتنے قرآن میں دعائیں ہیں، جتنے قرآن میں آیات کلمات مبارکہ، اس سے بڑا نہ کوئی آپ کو دنیا میں ایسا چیز ملے گی نہ مل سکتی، بس اسی کو یاد کر لو، اسی سے دل کو لگا لو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں امر تعالی بالثبات عند قتال الاعداء والصبر على مبارزتهم فلا يفروا ولا ينقلوا ولا يجبنوا وان يذكروا الله في تلك الحال ولا ينسوه بل يستعينوا به ويتوكلوا عليه ويسألوه النصر على اعدائهم۔ اللہ نے حکم دیا کہ اگر دشمن سے قتال ہو جائے تو پھر ثابت قدم ہو جاؤ، جم جاؤ، اور اب ان کے مقابلے پہ صبر کرو، اب بھاگو بھی نہیں، کمزوری بھی نہ دکھاؤ، بزدلی بھی نہ دکھاؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ کو نہ بھولو، بلکہ اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ پہ توکل کرو، اللہ پہ سہارا کرو، اور اس کے بعد اللہ سے مدد مانگو کہ اللہ تمہاری مدد کرے تمہارے دشمنوں پر۔ وَأَن يُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
فی حالہم ذالک، اور اس حال میں بھی اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، فیما امرہم اللہ تعالی بھی اتبروا وما نہاہم عنہ انزجروا، جن چیزوں کا اللہ کے رسول حکم کریں ان کے حکم پہ چلو، اور جن چیزوں سے منع کریں ان سے رک جاؤ۔ ولا يتنازعوا فيما بينهم ايضا فيختلفوا فيكون سببا لتخاذلهم وفشلهم، اور اللہ نے فرمایا کہ خبردار آپس میں جھگڑے نہ کرو، آپس میں نزاع پیدا نہ کرو، اور آپس میں جھگڑے پیدا کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا سببا لتخاذلهم، تمہاری شکست، تمہاری کمزوری، تمہاری ذلت کا سبب بن جائے گا۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور دشمنوں پر جو تمہارا روب ہے، جو ہوا بنی ہوئی ہے، وہ بھی اکھڑ جائے گی۔ اس لیے کبھی اختلاف نہ کریں۔ وَرِيحُكُمْ كَمَنَ قُوَّتُكُمْ وَحِدَّتُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ فِيهِ مِنَ الْإِقْبَالِ، اللہ نے فرمایا کہ جب تم جھگڑے کرو گے تو تمہارا روب، تمہاری طاقت، تمہاری عزت، تمہاری شدت سب ختم ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء نے ایک مثال دی ہے۔ کیا معنی؟ مثلا ہم 100 آدمی بیٹھے ہیں، اب 100 آدمی کا ایک متفق کا فیصلہ ہے کہ ہم سب نے ایک کرنا ہے، تو گویا ہر بندے کے پاس 100 بندے کی طاقت ہے، اور اگر ہم جھگڑا کر رہے ہیں تو پھر تو ایک ہو گیا نا، تو پھر 99 کی طاقت سے محروم ہو گیا اسباب ظاہری، وَإِلَّا اصل طاقت جو ہے وہ تو میرے اللہ تعالی کی طرف سے۔ اب اس کے بعد فرماتی ہیں وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَقَدْ كَانَ الصَّابِرُونَ فِي بَابِ الشُّجَاعَةِ وَالْإِئْتِمَارِ بِمَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ بِهِ وَامْتِثَالَ مَا أَرْشَدَهُمْ لَهُ ما لم يكن لأحد من الأمم والقرون قبلهم ولا يكون لأحد من بعدهم۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ میرے محبوب کے صحابہ رضوان اللہ، میرے محبوب کے پروانوں کا جو باب ہے شجاعت میں اور باب ہے اطاعت میں، کہ کس طرح انہوں نے اللہ کے رسول کے احکام پہ چلے ہیں، وَامْتَثَالَ مَا أَرْشَدَهُمْ إِلَيْهِ، اور جو اللہ کے رسول نے حکم دیا تعمیل کی ہے۔ کہتا ہے خدا کی قسم ہے لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ مِّنَ الْأُمَمِ وَالْقُرُونِ قَبْلَهُمْ وَلَا بَعْدَهُمْ، صحابہ سے پہلے بھی جتنی امتیں گزری ہیں ان میں بھی مثال نہیں ملتی، اور صحابہ کے بعد قیامت تک ایسی جماعت کی مثال نہیں ملے گی۔ یعنی صحابہ نے جو فرما برداری کی ہے، جو اطاعت کی ہے، اور جو اللہ کے راستے میں شجاعت دکھائی ہے، ایسی جماعت نہ پہلے گزری ہے نہ بعد میں گزرے، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ کیوں؟ فإنہم ببرکت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وطاعتہ فیما امرہم فتح القلوب والاقالیم شرقا وغربا فی المدت الیسیرۃ مع قلۃ عددہم بالنسبۃ الی جیوش سائر الاقالیم۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ صحابہ کو یہ عظمت کیوں ملی ہے؟ برکت تھی محمد الرسول اللہ، یہ حضور کی صحبت کی برکات ہیں، کہ آپ کی اطاعت کی برکت ہے کہ صحابہ نے صرف ملکوں کو فتح نہیں کیا بلکہ فتح القلوب، صحابہ نے دلوں کو فتح کر لیا شرقن اور غربن، تھوڑی سی مدت میں، عدد بھی تھوڑا تھا لیکن دلوں پہ بھی حکومتیں کر لی اور دنیا میں بھی حکومتیں کر لی۔ بڑے بڑے اقالیم کے جو بڑے بڑے لشکر تھے ان سب کو شکست دے دی، من الروم والفرس والترک والثقالبۃ والبربر والنبوش واصناف السودان والقبط وطوائف بنی آدم قاروا الجميع حتى علت كلمة الله وظهر دينه على سائر الأديان۔ نبی پاک کے صحابہ نے حضور کی برکت سے، حضور کی اطاعت سے، بڑے بڑے جو اس وقت کی سپر پاور تھی، روم ہیں، فارس ہیں، ترک ہیں، سکالبہ ہیں، بربر ہیں، سودان ہیں، قبط ہیں، اور بڑی بڑی جماعتیں جو ہیں سب کو شکست دے ڈالی، اللہ کے دین کو بلند کر دیا، اللہ کے کلمے کو بلند کر دیا، اور دین اسلام کو تمام ادیان پہ غلبہ مل گیا۔ وامتدت الممالک الاسلامیۃ فی مشارق الارض ومغاربها فی اقل من 30 سنہ فرضی اللہ عنہم وارضاہم اجمعین
وحشرنا فی زمرتہم انہ کریم وہاب، اور مفسر فرماتا ہے کہ ان کی محنتوں سے ممالک اسلامیہ، اسلام کا پرچم جو ہے مشرق میں مغرب میں 30 سال سے بھی کم مدت میں انہوں نے 40 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا۔ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ کہتے ہیں مفسر کہ دعا کر لو کہ اللہم احشرنا فی زمرتہم، کہ اللہ ہمیں بھی قیامت والے دن صحابہ کی جماعت میں اٹھا لینا۔ یا کریم یا وہاب، چونکہ تو سخی ہے، تو دینے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آداب الہی سکھلائے ہیں کہ عین قتال میں بھی، عین حالت حرب میں بھی، عین حالت جنگ میں بھی ثابت قدم رہیں، اللہ کا ذکر کریں اور جھگڑا نہ کریں، اور اس کے بعد صبر کریں، اور جب تم صبر کرو گے تو اللہ کی معیت نصرت جو ہے وہ تمہارے حال ہو جائے۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم۔ جی کہ اگر ایک بھائی اور بہن کے درمیان میں کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا اور بھائی نے بہن کو گھر سے نکال دیا، اور یہ بھی کہا کہ اگر تم میرے گھر میں آؤ تو میری بیوی کو طلاق ہے، بہرحال یہ ہے نعوذ باللہ، سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ ایسے جاہلیت کی باتیں نہ کیا۔ جھگڑا تیرا اور تیری بہن کا ہے، طلاق بیوی کو ہے، کوئی عقل ہے؟ ہمیں اندازہ کرو بھی جھگڑا تو ہے بھائی بہن میں، جھگڑے کو پکا کر رہے ہیں حضرت بیوی کو طلاق دے کے۔ اور ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں سب سے مبغوض چیز جو ہے وہ طلاق۔ تو اس لیے ایسے کلمات کو زبان سے نہ نکالیں۔ احناف علماء کے نزدیک تو طلاق ہو جائے، جب شرط پوری ہوگی تو طلاق ہو جائے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ایسے مسائل میں اگر اس ملک سے آپ باہر ہیں تو اپنے قریبی علماء سے رجوع کر لیں، اور اگر اس ملک میں ہیں تو پھر دارالافتاء سے رجوع کر لیں۔ جی کہ اگر ایک آدمی کے اللہ نے اس کو ماشاءاللہ 8 بچے دیے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ابھی امید ہے اللہ پھر ایک اور بچہ بھی عطا فرما دیں گے، تو آدمی کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں، تو کیا وہ اپنی بیوی کے لیے کوئی علاج کا ذریعہ تلاش کر کے بچوں کو روک لے، وقفہ کر لے؟ علماء نے لکھا ہے کہ وقفہ کر سکتا ہے، یعنی ایسا کام نہ کرے، اللہ معاف کرے کہ مثلا اس کا رحم ہی نکال دیا، آئندہ کبھی بچہ ہو ہی نہیں سکتا، ایسی حرکت ہے، بلکہ کوئی دوائی لے لی، کوئی ٹیوب لے لی، کوئی ایسی چیز لے لی تاکہ بچہ پیدا نہ ہو، وقفہ ہو جائے 1 سال 2 سال 3 سال، تو وقفہ تو کر سکتا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے نہ مت کر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی حکمت ہے۔ بعض ایسے واقعات بھی تاریخ میں گزرے ہیں کہ ایک آدمی کے مثلا 3 بچے تھے، انہوں نے کہا بھائی ہمارے 3 بچے بہت ہیں، اب کیا ضرورت ہے مزید بچوں کی؟ جا کے اس نے اپنی بیوی کا جو رحم ہے یا بچہ دانی ہے، جو بھی ہے، جو طریقہ ہوگا ڈاکٹروں کے پاس، ہمیشہ کے لیے آپریشن کر کے نکال دیا۔ حادثہ ہوا اور 3 بچے مر گئے۔ اب جناب روتا پھر رہا ہے، کیا کروں؟ تو اس لیے اللہ کی حکمت۔ باقی یہ بھی خیال نہ کیا کرو جی 8 بچے ہیں، ان کی تعلیم تربیت مشکل ہے، پھر نامہ بھی آ جائے گا، وہ کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے پیئیں گے، تو تم کہاں سے کھاتے ہو؟ جو پیدا کرتا ہے رزق کا ذمہ دار وہ ہے، فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ اب دیکھیں مچھلیاں پیدا ہوتی ہیں جنگل میں، رزق کون دیتے ہیں؟ ان کے علاج تم نے کوئی ڈھونڈا ہوا ہے، تم کھانا پہنچا رہے ہو۔ اسی لیے حکم ہے کہ اپنی اولادوں کو نہ مارو، کیونکہ تم سمجھتے ہو رزق میں فرمایا ان کو بھی ہم نے رزق دینا ہے، تم کو بھی ہم نے رزق دینا ہے۔ اور جب بچہ یاد رکھو ایک منہ کھانے کے لیے لے کے پیدا ہوتا ہے تو 2 پاؤں اور 2 ہاتھ کمانے کے لیے بھی لے کے آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پتہ نہیں تیرے ان بچوں میں سے کوئی ایسا لائق پیدا کر دے کہ تیرے ساری مشکلیں حل ہو جائیں، ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس لیے بہرحال اللہ رسول کے حکم پہ چلو، اگر صرف وقفہ کرنا ہے تو وقفہ کر سکتے۔ آدمی داڑھی مڈانے کے بعد یہ کہے کہ پہلے دیکھو میں کیسے گندا لگ رہا تھا، اب کیسے خوبصورت ہو گیا ہوں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اگر بالجد کہے تو پھر تو اسلام سے بھی نکل جائے گا۔
یعنی وہ یہی عقیدہ رکھتا ہے، یعنی اسی پہ اس کا یقین ہے کہ شیب سے میں خوبصورت لگتا ہوں اور داڑھی سے میں برا لگتا ہوں، تو پھر تو ایمان سے گیا۔ توبہ کرے، استغفار کرے اور کلمہ پڑھے۔ ایک ہے کہ منہ سے نکل گیا، جو یہ آج کل رواج ہے شیو کرانے کا، بیچارے کے منہ سے ایسی بات نکل گئی، ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا، اس کی مقصد یہ نہیں تھا، بس بے ساختی کہ میں کہہ بیٹھا تو پھر بھی گناہگار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرو اور اللہ سے مغفرت مانگو، اور آئندہ ایسے کلمات جس میں سنت نبی کہ ذرا توہین کا پہلو نکل آئے تو آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے۔ ایک ہے داڑھی نہیں رکھتا گناہگار ہے، لیکن داڑھی نہ رکھنے کو اچھا سمجھے اور داڑھی رکھنے کو برا سمجھے تو مانا اس نے حضور کی سنت کو برا سمجھا، اس نے حضور پاک کے عمل کو برا سمجھا، 1,24,000 پیغمبر کے عمل کو برا سمجھا، اس نے صحابہ اہل بیت اور اولیاء کرام کے عمل کو برا سمجھا، اس لیے اللہ معاف کرے، پھر وہ تو ایمان سے بھی نکل جاتا ہے۔ ایک آدمی ہے، نمازی ہے، اچھا پابند دین کا، اس کی بیوی کی ضد ہے کہ یا داڑھی مڈاؤ یا مجھے طلاق دو، ایسی بیوی کو چھوڑ دو۔ جو حضور کی سنت کو انکار کرے تو وہ تمہاری وفادار نہیں ہو سکتی، جو نبی کی غدار ہے وہ تمہاری بھی غدار ہے۔ ایسی عورت کو گھر رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ توہین سنت میں ہو سکتا ہے ایمان اس کا پہلے چلا گیا، نکاح ویسے ختم ہو گیا، جان چھوٹی۔ عورت یا توبہ کرے، استغفار کرے، ورنہ کہو ٹھیک ہے جاؤ، اللہ تمہیں اور اچھی بیوی عطا فرمائیں گے دین والی۔ جی کہ مجھے پیشاب کے قطرے نہیں رکتے تو میں اندر مندیل ڈالتا، یہ کوئی حکم نہیں ہے کہ آدمی اپنے آپ کو عذاب دے، ہر وقت اندر بیٹھا مندیل ڈال رہا ہے، کہ کہاں کا مسئلہ ہے؟ آپ کا کام ہے آپ احتیاط کریں، اس کے بعد قطرے نہیں رکتے، انڈر ویئر بدل لیا اور ہر نماز کے لیے نیا وضو کر دیا، بس ختم ہو گئی بات، نہ رکے۔ اور یہ وہم ہوتا ہے بلا وجہ، وسواس ہوتا ہے، اور شیطان جو ہے نا جی وہ اللہ سے روکنے کے کئی طریقے بناتا ہے، بڑا ملعون ہے نا، کسی کو بیمار کیا، کسی کو وہم میں ڈال دیا، او یار تیرے تو پیشاب کے قطرے ہیں، کپڑا بھی پلیت نہیں ہے، کیا نماز پڑھتے ہیں، چھوڑو، چند دن کے بعد نماز چھڑوا دے گا۔ تو جب اللہ نے معاف کیا ہے اللہ کے بندے، تم بیٹھ کے پیشاب کرو، پھر جناب بندیل ٹیشو دے کے اندر ڈالتے رہے، کوئی طریقہ ہے؟ عورت اگر غسل کرے تو بالوں کا کھولنا، چونکہ بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچانا ضروری ہے، کہ جو جڑیں ہیں نا ان کے اندر پانی پہنچے، کہ کوئی جڑ کوئی سوراخ خالی نہ رہ جائے۔ تو اگر پانی پہنچ جاتا ہے ٹھیک ہے، ورنہ کھولے۔ جی کہ اگر مکے میں رہتے ہوئے کبوتر ہم لے آئیں بازار سے خرید کے اور کھائیں تو کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں حضرت، یہ مرغیاں جو کھا رہے ہو تو کبوتر کا کیا ہے؟ پھر مرغی کھا رہے ہو تو کبوتر بھی اسی طرح کا ایک پرندہ ہی ہے نا، وہ بھی پالا ہوا ہے، وہ بھی پالا ہوا ہے، وہ بھی فارم کا ہے، وہ بھی فارم کا ہے، وہ بھی چلو اگر حد حرم سے باہر سے کوئی شکار کر کے پکڑ کے لے آئے، ہمیں کوئی حرج نہیں۔ جی کہ اگر احتلام ہو جائے تو جب غسل کریں تو نیت کیا ہو؟ یہی جنابت کی کروں یا احتلام، کوئی مسئلہ نہیں، لفظوں کے چکر میں نہ پڑو۔ احتلام کے بعد بھی گویا تم پلید ہو، اور میاں بیوی کے ملنے کے بعد بھی گویا تم پلید ہو، حدث اکبر ہے، تم بس دل میں یہی نیت ہے کہ میں پاکی کے لیے غسل کر رہا ہوں، یہ لفظوں کے پھیر پھیر میں نہ پڑیں آپ۔ عرفات میں نماز ظہر و عصر جو ہے، ہاں جی ایک اذان کے ساتھ قصر بالکل ٹھیک ہے۔ بہرحال جو لوگ امام کے پیچھے پہنچ جائیں لازم ہے کہ وہ امام کی طرح نماز ادا کریں، قصر پڑھیں، خطبہ بھی سنیں۔ اگر فجر کی نماز میری قضا ہو جائے تو ظہر سے پہلے ادا کروں، ہاں بالکل جلدی کریں، بلکہ جب اٹھیں تو فوراً ادا، کیوں؟ پتہ ہے موت آ جائے، پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم ظہر تک بھی زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ بہرحال کوشش کریں کہ جلدی سے جلدی ادا ہو جائے، کیونکہ حدیث مبارک میں ہے کہ میرے آقا کی فجر کی نماز جو تھی وہ قضا ہو گئی، سورج نکل آیا، حضور نے وہ حکم دیا صحابہ کو کہ نکلو اس جگہ سے، ان ھذا الوادی بہا شیطان،
اس وادی میں شیطان ہے کہ جہاں اللہ کی نماز نہیں ہوئی تو آپ نے آگے جا کے فوراً پھر نماز پڑھی فجر کی. تو اب خود اندازہ کرو کہ جن گھروں میں نماز نہیں ہوتی وہ گھر کیا ہوئے. یعنی آپ دیکھ لیں، سوچ لیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ اس لیے جگہ چھوڑو، جلدی کرو، ان حاضر وادی بھی ہے شیطان. اور جس گھر میں نماز نہ ہو وہ گھر کا کس کا مسکن ہے؟ وہ بھی شیطان کا ڈیرا ہے. سنت مؤکدہ کوئی نہ پڑھے نماز تو ہو جائے گی میرا بھائی. فرض فرض ہے، سنت سنت ہے، اس کے فرض تو ادا ہو جائیں گے. لیکن ایک بات یاد رکھو، علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی نفل پڑھتا ہے مثلا، اب اس نے ذرا سستی شروع کر دی کہ یار نفل ہے تو نفل ہی نا، اگر نہیں پڑھوں گا تو یہی ہے نا، زیادہ سے زیادہ ثواب نہیں ہوگا، چونکہ نفلی عبادت ہے، من تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. اور آج ذرا یار تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ من تہاونا بے ترک النوافل، جو نوافل کے چھوڑنے میں سستی کرے وہ اپنا او کے بے حرمان سنت، وہ پھر آہستہ آہستہ سنت سے محروم ہو جاتا ہے. اور جو سنت میں سستی کرے وہ آہستہ آہستہ اللہ کے فرائض سے محروم ہو جاتا ہے. دیکھو نا، جو آدمی نفل نہ چھوڑے وہ کبھی سنت چھوڑے گا، اور جو سنت نہ چھوڑے وہ کبھی فرض چھوڑے گا. تو پہلے شیطان پکا کام نہیں کراتا، پہلے سنت چھڑوائے گا. جب آپ سنت چھوڑیں گے کہے گا یار چھوڑو، یہ تو مؤکدہ نہیں ہے نا، یہ غیر مؤکدہ ہے، اس کو تو چھوڑو. پھر کہے گا یار یہ مؤکدہ غیر مؤکدہ بھی تو آخر اماموں نے بنائی ہے نا، حضور کے زمانے میں تو بس سنت ہی تھی نا، چھوڑو سنت کو ہی چھوڑو. اس کے بعد جناب کہے گا یار نماز پڑھنی ہے اور جماعت جو ہے نا اگلی نظر آ رہی ہے تو نماز ہو جاتی ہے، یار بیٹھ کھڑے ہو جاؤ، اللہ کو سلام پھیرے اور چلے جاؤ، آہستہ آہستہ نماز بھی ختم ہو جائے. جدہ صاحب جو ہے وہ ترک واجب پہ ہوتا ہے، نماز کتاب لے لیں نماز کی کوئی بھی اور اس میں یاد کر لیں. سہیل نام جو ہے رکھنا کوئی حرج نہیں. مجھے یاد نہیں کہ ایک آتا ہے کہ جب حضور سے صلح کرنے کے لیے آئے تھے نا وہ کافروں کا سردار، تو اس کا نام بھی سہیل ابن عمر تھا. تو جب حضور کو بتایا گیا تھا، آپ نے کہا امید ہے کہ اب صلح ہو جائے گی، اس کے نام میں کچھ نرمی سی لگتی ہے، سہولت تو ہے نا. تو نام سے حضور فال لیتے تھے کہ نام اگر اچھا ہو تو اچھی بات، پھر خوشی ہوتی ہے نا. اب ایک آدمی کا نام ہو حرب، لڑائی، تو ہم نے کہا یہ کیا، ہم ہر وقت لڑائی کو پکارتے رہے یا حرب آؤ ادھر، جنگ جنگ ادھر، ہر وقت جنگ بلاتے رہے ہم. تو اسی لیے ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں، ہمارے بلوچ برادری میں ہوتے ہیں جنگی خان، شر خان، مر خان. ہاں یہ ہمارے ایسے نام ہوتے ہیں کہ بھی نام سن کے بھی بندہ بے ہوش ہو جائے. پھر وہ بلوچ کیا ہوا جیسے بندہ نہ ڈرے. انا للہ. اللہ دعا کرو اللہ سنت کے مطابق نام رکھنے کی توفیق دے. اگر آدمی حرم میں داخل ہو جائے اور نماز کھڑی ہے تو کوشش کرے صف اول میں پہنچنے کی، یا جہاں ہے جماعت مل جائے. بھائی اگر ٹائم ہے، وقت ہے، جا سکتے ہو، اگلی صفیں خالی ہیں تو آگے آؤ، کیونکہ انشاءاللہ اگر ایک رکعت بھی مل گئی تو جماعت تو نہیں جائے گی. لیکن اگر صفیں وہاں تک ہیں تو پھر بلا وجہ اپنی رکعت کیوں ضائع کرو، وہاں کھڑے ہو جائے. حالات پر ہے، وقت پر دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے آپ نے. ہنڈی کا کاروبار جو لوگ کرتے ہیں اس سے اسلامی ملکوں کو نقصان ہوتا ہے، نہ کیا جائے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں واسطے میں، نبی کے واسطے میں، ولی کے واسطے میں، پیر کے واسطے میں اللہ مدد کر، یہ منع ہے. اللہ سے سیدھی دعا مانگیں. اب دیکھیں نا کہ سب سے بڑا مقام کیا ہے؟ کعبہ. اور کعبے میں افضل عبادت کیا ہے؟ طواف. حضور پاک نے طواف میں جو دعا مانگی ہے تو وہ کیا ہے؟ ربنا آتنا. کس سے ہے؟ کسی پیغمبر کا، حضرت دادا آدم کا، دادا ابراہیم کا کوئی واسطہ ہے؟ تو اس لیے پہلے لوگ واسطے تک آتے ہیں، پھر آ کے اللہ کو بھول کے اسی واسطے سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے بہرحال جب بھی دعا مانگیں تو براہ راست اللہ سے مانگیں. اگر مسجد الحرام میں جیسے وطر پڑھاتے ہیں وہ بھی حدیث میں ثابت ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. کیا مشکل ہے؟ جو مسئلہ قرآن حدیث میں موجود ہے، لڑائی کیسی؟ یہ تو ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ جو لوگ
بلا وجہ بعض ائمہ کرام کے ماننے والوں کو اپنی تنقیدوں کا ہدف بناتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ جب ہر مسئلے میں اللہ کا قرآن اور حدیث میں گنجائش موجود ہو تو کبھی جھگڑا نہ کیا کریں۔ اگر آدمی گھوڑے پر سوار ہے، نماز کا وقت ہو جائے تو کیا کرے؟ اتر جائے اور کیا کرے؟ وہ تو جنگ کی حالت میں ہے کہ اترتا ہوں تو دشمن مار دے گا، تو وہاں پر سواری پر بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ تھوڑا ہے کہ سفر میں بھی سواری پہ جا رہے ہو نماز پڑھتے رہو، روک دو سواری، اتر جاؤ۔ سارے ملک میں جو کسی کے مرنے پر رواج ہیں، کل شریف، پھر 7 جمعراتیں شریف، پھر تو یہ سارے رواج تو آپ نے خود لکھ دیا ہے، تو پوچھنے کی کیا مطلب؟ نہ سنت ہے نہ شریعت ہے، رواج ہے، اور رواج جو ہے وہ بدعت ہوتی ہے۔ دیکھو جی، خالہ زاد بھائی کے ساتھ دودھ پیا، یہ کیا، یہ لمبے چکر میں نہ پڑو۔ مثال کے طور پر زید نے دودھ پیا ہے اس بی بی کا، اب یہ بی بی جو ہے اس کی ماں بن گئی، اس کی جتنی اولاد ہے اس کے لیے حرام ہے، اس کے بھائی کے لیے حرام نہیں ہے، کیونکہ اس نے تو دودھ نہیں پیا نا۔ ایک موٹی بات سمجھو کہ مثلا آپ 2 بھائی ہیں، ایک بھائی نے ایک عورت کا دودھ پیا تو وہ تو بن گئی ماں، اس کی جتنی بیٹیاں پہلے ہیں بعد میں ہیں سب اس کے لیے بہن بھائی ہیں، لیکن اس دوسرے بھائی نے دودھ نہیں پیا، اس کا کوئی تعلق نہیں، اس کا رشتہ ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز جان بوجھ کے چھوڑے، ایک حقبہ روایت میں آتا ہے 80 سال جہنم میں جلنا۔ اب اندازہ کرو، 1 منٹ کے لیے قدم رکھو گے آگ میں، جب 80 سال کے لیے ڈال دیں، دعا کرو اللہ کسی کو بھی بے نمازی نہ بنائے۔ تعزیت کے لیے زبان سے کہے عظم اللہ اجرکم، اللہ تمہیں صبر دے، اللہ تمہیں نعم البدل دے، انا للہ، باقی ہاتھ اٹھائے نہ اٹھائے کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جنگ ہوئی، ہاں بالکل ہوئی، لیکن جب اللہ نے دونوں کو معاف کر دیا تم کیوں پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ نہ اب اس جنگ سے تم نے کیا کرنا ہے؟ کوئی مال لینا ہے، غنیمت کا حصہ تمہارا رہ گیا تمہیں نہیں دیا، بھائی تھے، برابر کے لوگ تھے، جنگ ہو گئی، اجتہادی خطا تھی، حق حضرت علی کے ساتھ تھا، حضرت معاویہ سے خطا اجتہادی ہو گئی، دونوں نے معاف کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے بھی معاف کر دیا، ہمیں کیا ضرورت ہے بات کریں؟ رسول کا شان زیادہ ہوتا ہے یا نبی کا رسول کا؟ کہ اس کے ساتھ دونوں چیزیں ہیں، رسالت بھی ہے اور نبوت بھی ہے۔ کل رسول نبی، ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کو بغیر وضو ہاتھ نہ لگائیں، اگر ماں باپ کی قبر پہ جائیں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ جو رواج ہے محرم میں جائیں اور وہاں دال ڈالیں اور وہاں پھول ڈالیں اور وہاں، یہ بدعت ہے۔ حضرت ابو بکر کی مٹی جو ہے وہ جنت سے تھی یا مٹی سے دفن مٹی میں ہوئے ہیں؟ کہاں ہوئے ہیں دفن؟ تو جہاں دفن ہوئے ہیں وہاں سے مٹی تھی۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ جو ہیں کہربائی دکان سے دوسرے لوگوں کے لیے سامان خریدتے ہیں تو دکان والے جو ہیں ہمیں کمیشن دیتے ہیں، یہ ناجائز۔ یا تو آپ بتا دیں مالک کو جس کا سامان ہے کہ جناب میں آپ کو سامان لے دوں گا لیکن مجھے بھی اتنی وہاں سے فائدہ ہوگا، وہ میرے لیے حلال ہے، وہ حلال کرے، ٹھیک ہے، ورنہ خاص بات ہے حرام ہے۔ شیو کرنا جو ہے اور مونچھیں بڑھانا جو ہے یہ سنت رسول کے خلاف ہے، اور اس کی مشابہت جو ہے وہ مسلمانوں سے نہیں ہے۔ اگر وضو کے بعد تولیے سے بدن خشک کر لیں کوئی حرج نہیں،
لیکن نہ کریں اور ایسے بس چھٹک دیا زیادہ بہتر ہے. جتنے دن قطرات رہتے ہیں اللہ کا ثواب ملتا رہتا ہے. اگر میں طواف میں حالت طواف میں ہوں اور اذان ہو رہی ہے تو اذان کا جواب طواف کے اندر دیتا ہوں. ہاں بالکل دیتے رہیں. وطر نماز میں دعائے قنوت پڑھنی ہے, بالکل پڑھنی ہے. نہ آئے یاد کر لو, 2 لفظ یاد کر لو, پھر آہستہ آہستہ یاد ہوتی رہے گی. میں نے احرام کی چادریں جدہ میں کھولی ہیں, وہ سنت کے خلاف ہے کہ آپ جو ہے بال جو ہے وہ لندن میں کٹوائیں. غلط بات ہے. حضور نے مروہ پہ کٹائے ہیں, مکے میں کٹائے ہیں. میرے پڑوسی جو ہیں وہ ہندو ہیں, کبھی ان کی کوئی تہوار ہو تو ہمیں کھانا بھیجتے ہیں. یقین ہو کہ کھانے میں کوئی پلید چیز نہیں ملائی ہے تو کوئی حرج نہیں. لیکن اکثر اس قسم کے لوگ جو ہیں حلال حرام کی ان کے ہاں تمیز ہوتی ہی نہیں, اس لیے احتیاط بہتر ہے. اگر آدمی نماز میں آئے حرم میں اور جماعت کھڑی ہے, بس جماعت میں داخل ہو جائے. ہمارے یہاں مسلم عورت ناک میں وہ کوئی تارا یا نتلی ڈال, کوئی حرج نہیں. جو اپنے ناک خود کٹانے پہ تیار ہے, ہمیں کیا تکلیف ہے؟ دیکھو بھی ہم نے تو سوراخ نہیں کیا تو خود پیسے دے کے کراتے ہیں. بہرحال عورت کے لیے زیور پہننا جائز ہے. ناک میں پہنے, کان میں پہنے, گلے میں پہنے, 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 میں پہنے,